آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسی دیوار کا سامنا کیا ہے جسے آپ توڑ نہیں پا رہے تھے، لیکن اصل میں وہ دیوار باہر نہیں، آپ کے اندر تھی؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کی کہانی سناؤں گا جو اس ایک سوال کا ایسا جواب دیتی ہے کہ آپ اپنا آج سے پہلے والا آپ کبھی واپس نہیں چاہیں گے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے گیزم گاشی کی کتاب ان لاکڈ دی پاور آف یو کے بارے میں۔ گیزم گاشی ایک موٹیویشنل اسپیکر اور لائف کوچ ہیں جنہوں نے اس کتاب میں ایک ایسی بات لکھی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جیل وہ نہیں جسے حکومت نے بنایا ہے، بلکہ وہ ہے جو انسان نے خود اپنے ذہن میں تعمیر کی ہوئی ہے۔ اور اس اسکرپٹ میں ہم اس جیل کے دروازے ایک ایک کر کے کھولنے والے ہیں۔ لیکن دوستوں، پہلے ایک بات سمجھ لو، اس کتاب کا کور میسج اتنا سیدھا اور اتنا ہی خطرناک ہے کہ اگر آپ نے اسے سچائی سے لیا تو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایک ایسا ارتھ کویک آئے گا جس کے بعد آپ کبھی وہی نہیں رہیں گے جو پہلے تھے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اس سفر کا پہلا قدم۔ گیزم گاشی لکھتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ نہیں کہ وہ فیل ہوتا ہے، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ کبھی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور کوشش نہ کرنے کی وجہ کوئی باہری رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک اندر کی آواز ہوتی ہے جو بار بار کہتی ہے تجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ آواز کبھی ماں باپ کی ہے، کبھی سماج کی ہے، کبھی کسی دوسرے کی، اور کبھی صرف خود اپنے اندازوں کی، لیکن نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بندہ رک جاتا ہے، وہ خواب دیکھنا بند کر دیتا ہے، یا پھر خواب دیکھتا رہتا ہے لیکن قدم اٹھانا بند کر دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ رک جانا اس انسان کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ وہ خود کو ایک ریئلسٹک آدمی کہنے لگتا ہے، جبکہ اصل میں وہ صرف ایک ڈرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ گیزم گاشی اس کتاب میں کچھ ایسا لکھتا ہے جو سننے میں سمپل لگتا ہے، لیکن اس کے ڈیپتھ میں جاؤ تو پتھر کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک لاکڈ ورژن اور ایک ان لاکڈ ورژن ہوتا ہے۔ لاکڈ ورژن وہ ہیں جو دنیا دیکھتی ہے، وہ انسان جو ڈر کر چپ ہو جاتا ہے، جو موقع آتے ہیں تو آنکھیں پھیر لیتا ہے، جو دوسروں کو آگے جاتے دیکھ کر صرف تالی بجاتا ہے اور اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ کاش میں بھی۔ اور ان لاکڈ ورژن وہ انسان ہے جو آپ کے اندر ہے، جو اپنی پوری پوٹینشیل کے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہے، جو باہر دوسروں کی دنیا میں صرف اپنی دھڑکن سن کر چلتا ہے۔ یہ ان لاکڈ ورژن کسی اور کی دعا کا محتاج نہیں، کسی اور کی اجازت کا بھی نہیں، بس ایک چیز چاہیے، آپ کی اپنی ولنگنیس اپنے اندازوں کو توڑنے کی۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے جو اس کتاب کو دوسری سیلف ہیلپ بک سے الگ بناتی ہے۔ گاشی کہتا ہے کہ آپ کا لاکڈ ورژن اس لیے لاک نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، وہ لاک ہیں اس لیے کہ آپ نے کچھ بلیفز اڈاپٹ کر لی ہیں جو بالکل غلط ہیں، لیکن آپ نے اتنی بار انہیں سنا ہے کہ آپ کو وہ اپنی ریالٹی لگنے لگی ہیں۔ اسے فلسفی کی زبان میں لمیٹنگ بلیفز کہتے ہیں، اور یہ لمیٹنگ بلیفز دوستوں یہ بہت مشکل دشمن ہے، اس لیے کہ یہ کھلی آنکھوں سے نہیں آتے، یہ آہستہ آہستہ سیپ کے اندر گھستے ہیں۔ مثلاً کوئی بار بار کہتا رہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اور بندہ سنتا رہا جب تک کہ وہ بات اس کی اپنی آواز میں کنورٹ نہیں ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ فلانے نے مجھے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کانسیپٹ سیم ہے، صرف راوی بدل گیا ہے۔ گاشی اس پر ایک ایسا ایگزامپل دیتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ ایک ہاتھی کی کہانی سناتا ہے، وہ ہاتھی جو بچپن سے ایک پتلی سی رسی سے بندھا ہوتا ہے اور کبھی بھاگتا نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاتھی بیوقوف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہاتھی نے بچپن میں ایک بار کوشش کی تھی زنجیر توڑنے کی، فیل ہوا، تو اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ زنجیر نہ ٹوٹی تھی نہ ٹوٹے گی۔ اب وہ بعد میں ہاتھی ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ٹرک کو بھی ہلا سکتا ہے، لیکن وہ ایک نازنین سی رسی کا قیدی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رسی مضبوط ہے، اس لیے کہ ہاتھی کا ذہن اس رسی کو توڑنے کی کوشش کرنا بند کر چکا ہے۔ اور دوستوں، یہی ہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی لمیٹنگ بلیفز آپ کی وہ رسی ہیں، اور آج کی بات کا پہلا سبق یہ ہے کہ وہ رسی اصل میں اتنی مضبوط نہیں جتنی آپ سوچ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے توڑنے کی کوشش کرنا بند کر دی ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا اور گہرائی میں لے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک اور ڈائمنشن ہے جو گاشی کھولتی ہے اور جو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ دوستوں، انسان کا ذہن ایک عجیب مشین ہے۔ یہ صرف وہ پروسیس نہیں کرتا جو ہوتا ہے، یہ وہ بھی پروسیس کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برین فیوچر کے بارے میں صرف خیال نہیں کرتا، وہ اس فیوچر کو فیل کرتا ہے جیسے وہ ابھی ہو رہا ہو، اور اس فیلنگ کی بنیاد پر وہ آپ کو ڈائریکشنز دیتا ہے کہ کیسا بیہیو کرو۔ گیزم گاشی اس فینومینن کو اپنی کتاب میں ایک پریکٹیکل اینگل سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیلف امیج، یعنی آپ خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ سب سے بڑی فورس ہے جو آپ کی زندگی کو شیپ کرتی ہے۔ آپ کی سیلف امیج سے بڑا کوئی لائف کوچ نہیں، کوئی دنیا کا بیسٹ مینٹر بھی نہیں، اس لیے کہ جب تک آپ کی سیلف امیج نہیں بدلے گی، دنیا کا کوئی فارمولا کام نہیں کرے گا۔
یہ کانسیپٹ سن کے سمپل لگتا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل ایپلیکیشن بہت گہری بات ہے۔ گاشی ایک ایکسپیریمنٹ کا ذکر کرتا ہے جہاں کچھ لوگ جو خود کو ایوریج سمجھتے تھے انہیں ایک نئی انوائرنمنٹ میں ڈال دیا گیا جہاں ہر کوئی انہیں ایک ایکسپرٹ کی طرح ٹریٹ کرنے لگا۔ کچھ ہفتے بعد ان لوگوں کی پرفارمنس ایکچولی امپروو ہو گئی، صرف اس لیے کہ انہیں خود کو اس نئی آئیڈینٹی سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے انہیں کوئی نیا اسکل نہیں دیا، کسی نے انہیں کوئی میجک فارمولا نہیں بتایا، صرف انوائرنمنٹ بدلا، صرف پرسیپشن بدلا، اور انسان بدل گیا۔ اس بات کو دوستوں ایک دوسرے اینگل سے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ گاشی کہتا ہے کہ آپ کب تک دوسروں کی ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر اپنی زندگی جیتے رہیں گے؟ وہ ایک بہت ہی خطرناک سینیریو ڈسکرائب کرتا ہے جسے وہ بوروڈ لائف کہتا ہے، یعنی ایک ایسی زندگی جو آپ نے خود نہیں چنی بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں نے، سماج نے یا حالات نے آپ کے لیے چن دی۔ آپ نے ڈگری لی جو آپ کے باپ کی مرضی تھی، آپ نے نوکری کی جو سٹیبل تھی، پیشن والی نہیں، آپ نے رشتہ کیا جو لوگ ٹھیک سمجھتے تھے، نہ کہ وہ جو آپ کے دل کو ٹھیک لگتا تھا۔ اور دھیرے دھیرے بوروڈ لائف اتنی ٹائٹلی فٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی آپ کی ریئل لائف ہے۔ یہ ایک ایسی پرزن ہے جس میں نہ دروازہ ہے نہ تالا، صرف آپ کی اپنی ایکسیپٹنس ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے کتاب کا وہ حصہ جو مجھے پرسنلی سب سے زیادہ پسند ہے۔ گاشی کہتا ہے کہ ان لاکنگ کا پروسیس ایک دم سے نہیں ہوتا، وہ ایک ڈیسیجن سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ڈیسیجن وہ ہے جو آپ ایک اندھیری رات میں لیتے ہیں جب دنیا نیند میں ہوتی ہے اور آپ اکیلے ہوتے ہیں اپنے خیالوں کے ساتھ۔ وہ ڈیسیجن یہ ہے: میں وہ زندگی نہیں جیوں گا جو دوسروں نے میرے لیے پلان کی ہے، میں اپنی زندگی خود لکھوں گا۔ یہ ڈیسیجن کوئی سپر ہیرو مومنٹ نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ میں میوزک نہیں بجتا، کوئی لائٹننگ نہیں گرتی۔ یہ ایک بہت خاموش، بہت پرسنل اور بہت پاورفل مومنٹ ہوتا ہے۔ اور گاشی کہتا ہے کہ یہ مومنٹ جس انسان کے لیے بھی آتا ہے اس انسان کی زندگی کہیں نہ کہیں وہاں سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر سب کچھ اتنا سمپل ہے، اگر صرف ایک ڈیسیجن کرنا ہے، تو پھر لوگ کیوں نہیں بدلتے؟ یہاں پر گاشی ایک ایسی بات کرتا ہے جو باقی ساری بک کی جان ہے۔ دوستوں، گاشی کہتا ہے کہ ڈیسیجن لینا اور ڈیسیجن پر رہنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایک جوش میں ایک بڑا ڈیسیجن لیتے ہیں، کوئی جم جوائن کرتا ہے اس بار سیریسلی کر کے، کوئی اپنا بزنس شروع کرنے کا ارادہ بناتا ہے، کوئی ٹاکسک رشتے کو ختم کرنے کی قسم کھاتا ہے، اور پھر کچھ دن، کچھ ہفتے، شاید کچھ مہینے، اور وہ وہی واپس آ جاتے ہیں جہاں تھے۔ اور ہر بار گرنے کے بعد ان کی سیلف امیج اور زیادہ خود پر یقین نہیں کرتی۔ ہر فیل اٹیمپٹ کے بعد وہ انر وائس جو کہتی تھی تجھ سے نہیں ہوگا، اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ گاشی اس سائیکل کا نام رکھتا ہے دی لوپ آف لرنڈ ہیلپلیسنس، سیکھی ہوئی بے اختیاری کا چکر۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کوشش کرتا ہے، فیل ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، فیل ہوتا ہے، اور پھر ایک دن اس کا ذہن یہ مان لیتا ہے کہ کوشش کا فائدہ نہیں، اور تب وہ برانڈ بند ہو جاتا ہے۔ صرف ایکشن بند نہیں ہوتا، امید بند ہو جاتی ہے، اور بنا امید کے دنیا کا کوئی بھی سیلف ہیلپ گرو، کوئی بھی موٹیویشنل ویڈیو، کوئی بھی نئی بک کام نہیں کرتی، کیونکہ ٹول تو بہت ہیں، لگن وہ انسان میں ہونی چاہیے جو ٹولز یوز کرے۔ تو پھر گاشی کا حل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس لوپ کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹی لیول چینج لاؤ، مطلب صرف اپنا برتاؤ تبدیل مت کرو، اپنی پہچان بدلو۔ آپ کو خود کو ایک ایسے انسان کی طرح دیکھنا شروع کرنا ہوگا جو پہلے سے ہی وہ انسان ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ یہ افرمیشنز کی بات نہیں ہو رہی، وہ زیادہ اوپری چیز ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس اندر کی فیلنگ کی، اس یقین کی کہ میں وہ انسان ہوں جو، جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تب برتاؤ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے۔ تب جم جانا ایک کام نہیں لگتا، وہ اس انسان کی نارمل زندگی کا حصہ لگتا ہے جو آپ ہو۔ اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے گاشی ایک بہت دلچسپ مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں ان میں سے جو زیادہ کامیابی سے چھوڑ پاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایک دن یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اسموکر نہیں ہوں، نہ کہ میں اسموکنگ چھوڑ رہا ہوں۔ ان دونوں بیانوں میں فرق بہت بڑا ہے۔ پہلی والی میں آپ ایک جدوجہد میں ہو، آپ کچھ چھوڑ رہے ہو، مطلب وہ ابھی تک آپ کے پاس ہے۔ دوسری والی میں آپ کی پہچان بدل گئی ہے، آپ وہ چیز نہیں رہے جو آپ تھے۔ گاشی کہتا ہے کہ یہ پہچان کی تبدیلی، یہی ان لاکنگ کا اصلی طریقہ ہے۔ جب تک آپ خود کو اپنے پرانے لاکڈ ورژن کی طرح دیکھتے رہیں گے تب تک آپ ان لاک نہیں ہوں گے، کیونکہ ذہن ہمیشہ پہچان کے ساتھ تال میل بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوستوں، اسی بات پر ایک اور گہرا پوائنٹ ہے جو گاشی پکڑ کر رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی انوائرنمنٹ آپ کی پہچان کو خاموشی سے بناتی رہتی ہے، آپ کی اجازت کے بنا۔
जिस घर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप पलते हों, जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हों, वो सब मिलके आपके नॉर्मल का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और इंसान का जहन नॉर्मल के ख्याल से बाहर नहीं जाना चाहता। अगर आपके सर्कल में सब लोगों की महीने की आमदनी एक लेवल पर है तो आपके जहन को उससे ज़्यादा सोचना गैर हकीकी लगता है। अगर आपके घर में बात करने का एक ख़ास तरीका है तो कोई और तरीका अनोखा लगता है। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी एनवायरनमेंट आपको खामोशी से गढ़ रही है, और अगर आप अपना अनलॉक्ड सेल्फ बनाना चाहते हैं तो कभी कभी एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमने सिर्फ एक चीज़ कवर की है और बहुत कुछ बाकी है। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूं जो मुझे इस किताब में सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी। खतरनाक इसलिए कि वो सीधा आपके कंफर्ट जोन पर हथौड़ा मारती है। दोस्तों, गेजिम गाशी अपनी किताब में एक ऐसा चैप्टर लिखता है जिसे वो द कंफर्ट ट्रैप कहता है, और ये उस किताब का वो हिस्सा है जो पढ़ के आपको पसीना आ सकता है, इसलिए कि ये बिल्कुल सच है। वह कहता है कि कंफर्ट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो दुश्मन नहीं लगता इसलिए कि वो दुश्मन की शक्ल में आता ही नहीं। कंफर्ट नरम होकर आता है। कंफर्ट कहता है आज रहने दो, कल देखते हैं। कंफर्ट कहता है यहां ठीक ही चल रहा है, कहीं और क्यों जाना। कंफर्ट कहता है जो है उसे खोना मत, और इंसान मान जाता है, क्योंकि कंफर्ट के खिलाफ जाना डर के खिलाफ जाना है, और डर एक बहुत ताकतवर एहसास है। लेकिन गाशी यहां पर एक ऐसी बात करता है जो बहुत जरूरी है सुनना। वो कहता है कि कंफर्ट और सुकून एक चीज नहीं है। लोग गलती से दोनों को मिला देते हैं। सुकून वो है जो तब मिलता है जब आप अपनी जिंदगी को अपने साथ ईमानदार होकर जीते हैं, जब आप जानते हैं कि आप वो कर रहे हैं जो आपको करना था। कंफर्ट वो है जब आप कुछ करने से बच रहे हैं जो मुश्किल लगता है। एक इंसान जो एक बेकार नौकरी में बैठा है सिर्फ इसलिए कि वो स्टेबल है, वो कंफर्ट में है, लेकिन वो सुकून में नहीं है। वो अंदर से जानता है कि वो वहां नहीं जहां उसे होना चाहिए। और ये जानना, दोस्तों, ये जानना एक धीमा जहर है। ये वो चीज है जो इंसान को अंदर से खत्म करती है। गाशी एक और दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि तरक्की और कंफर्ट एक ही जगह कभी एक साथ नहीं रहते। जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं तब आप तरक्की नहीं कर रहे होते, और जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तब आप कंफर्ट में नहीं होते। ये कोई दिमागी बात नहीं है, ये असल में साइंस है। आपका ब्रेन नए कनेक्शंस इसलिए बनाता है क्योंकि वो मुश्किल में होता है। जब मुश्किल नहीं होती तो ब्रेन पुराने ढर्रे दोहराता रहता है। नया सीखना, नया बनाना, वो सब मुश्किलों में होता है। तो जो इंसान इस बुक को पढ़ रहा है और सिर्फ आसान चुनाव करता रहता है, वो तकनीकी तौर पर एक जगह थमा हुआ है, चाहे उसे ऐसा लगे या न लगे। अब यहां एक और कीमती पॉइंट है जो गाशी उठाता है, और वो है स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स का रोल। वो कहता है कि बड़े ख्वाब सिर्फ बड़े कदमों से पूरे नहीं होते। बड़े ख्वाब सिर्फ उन छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करने से पूरे होते हैं जो रोजाना आती हैं। आज सुबह उठने का मन नहीं था, वो एक छोटी सी मुश्किल है। आज जिम जाने का मन नहीं था, वो एक छोटी सी मुश्किल है। आज वो कॉल करना था जो मुश्किल लगती थी, वो भी एक छोटी सी मुश्किल है। और जो इंसान इन छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करता रहता है, दोस्तों, वो इंसान धीरे धीरे एक ऐसा मसल बना लेता है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी संभाल सकता है। ये बेखौफ होना नहीं है, ये हिम्मत है जो प्रैक्टिस से आती है। गाशी कहता है कि हिम्मत एक एहसास नहीं है, हिम्मत एक एक्शन है। डर के बावजूद कदम उठाना। और जो लोग इंतजार करते हैं कि पहले डर खत्म हो फिर कदम उठाएंगे, वो लोग जिंदगी भर इंतजार करते हैं, इसलिए कि डर कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ खामोश हो जाता है जब आप उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये किताब की सबसे बड़ी अनलॉक है। कोई आपका डर नहीं हराएगा, कोई आपको बेखौफ नहीं बनाएगा। सिर्फ आपका एक्शन, आपका मुसलसल एक्शन, वो एक दिन डर को किनारे कर देता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और परत में ले जाता हूं। ये वो हिस्सा है जहां गाशी प्रैक्टिकल टूल्स देता है, और ये टूल्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है वो सब क्यों था, अब आता है कैसे। दोस्तों, अब गेजिम गाशी की किताब के वो हिस्से जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे उतारे जा सकते हैं। ये वो जगह है जहां थ्योरी एक्शन में बदलती है। और यहां से मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुनें, क्योंकि ये वो चीज है जो एक इंसान की जिंदगी को सीधा बदल सकती है अगर बंदा इसे संजीदगी से ले। पहला अमल जो गाशी बताता है वो है अपना इनर नैरेटिव पहचानना। ये वो कहानी है जो आप खुद अपने बारे में बार बार अपने जहन में दोहराते हैं। क्या आप खुद से कहते हैं मैं एक कामयाब इंसान हूं, या कहते हैं मैं इतना भी नसीब वाला नहीं? क्या आप कहते हैं मैं मुश्किलात से सीखता हूं, या कहते हैं मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है? ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आप जो कहानी रोज खुद को सुनाते हैं वो कहानी आपकी हकीकत बन जाती है। तो पहला स्टेप है अपनी उस कहानी को पहचानो, लिखो कागज पर, और फिर सोचो कि क्या ये कहानी वो इंसान कहता है जो आप बनना चाहते हैं।
दूसरा अमल जो गाशी देता है वो है आइडेंटिटी डिक्लेरेशन। ये अफर्मेशन से अलग है, इसलिए कि अफर्मेशन ज्यादा जाती टेंशन में होते हैं। आइडेंटिटी डिक्लेरेशन सीधी बात है, मैं वो इंसान हूं जो, और आप उस ब्लैंक में वो डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मैं वो इंसान हूं जो मुश्किलात में भी कदम उठाता है। मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ को संजीदगी से लेता है। मैं वो इंसान हूं जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने की जिम्मेदारी खुद उठाता है। ये डिक्लेरेशन आपने सोचना नहीं है, आपने महसूस करना है। और रोजाना सुबह उठते ही आपको ये डिक्लेरेशन अपने जहन में फ्रेश करनी है। क्यों? इसलिए कि रोज सुबह आपका जहन एक फ्रेश स्टेट में होता है और वो आइडेंटिटी डिक्लेरेशन उस फ्रेश स्टेट का पहला इनपुट बनाती है। तीसरा अमल, और मुझे लगता है ये सबसे अंडररेटेड चीज है, वो है आपके 5 लोग को पहचानना। गाशी कहता है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो 5 लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो लोग आपको कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जहन अनजाने में उन लोगों की एनर्जी, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके ख्याल जज्ब करता रहता है जिसके साथ ज्यादा वक्त गुजरता है। अगर आपके 5 लोगों में से कोई भी बड़ा सपना नहीं देखता, कोई भी ग्रोथ की बात नहीं करता, कोई भी अपनी लाइफ संजीदगी से नहीं लेता, तो आपके लिए भी वो सब नॉर्मल बन जाता है। तो गाशी का काम, अपने 5 लोगों को पहचानो। खुद से पूछो कि क्या वो लोग हैं जिन्हें देख के आप इंस्पायर होते हो, या आप जो बनना चाहते हो वो बनना मुश्किल लगता है। चौथा अमल, माइक्रो कमिटमेंट्स। गाशी कहता है कि लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो बड़े गोल्स सेट करते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बड़े गोल्स के लिए बड़े कदमों की कोशिश करते हैं, और बड़े कदम अक्सर फेल हो जाते हैं या मुश्किल हो जाते हैं तो वो रुक जाते हैं। उसकी जगह वो कहता है कि एक ऐसा छोटा कमिटमेंट लो जो बिल्कुल नहीं टूट सकता। आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, मत कहो मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, कहो मैं रोज 1 पेज पढ़ूंगा। 1 पेज, हमेशा। ये इतना छोटा लगता है कि जहन इसका विरोध नहीं करता, और जब आप रोज 1 पेज पढ़ते हैं तो अक्सर आप 1 नहीं 5 पेज पढ़ते हैं, क्योंकि शुरू होना सबसे बड़ी रुकावट थी और आपने वो रुकावट 1 पेज के नाम पर पार कर ली। 5वां अमल, द डिब्रीफ रिचुअल। गाशी कहता है कि जब दिन खत्म हो, कुछ मिनट निकालो और अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। पहला, आज मुझसे क्या ठीक हुआ? दूसरा, आज क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था? और तीसरा, कल मैं क्या अलग करूंगा? ये 3 सवाल आपको जवाबदेही में रखते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आप खुद को कुचलते नहीं, आप खुद को ग्रो करते हैं। रोज रात ये 3 जवाब अपनी डायरी में लिखो। 1 महीने बाद वो डायरी खोलो और खुद देखो कि आपने कितना सफर किया है।